رسوله صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل من کان عدوا لجبریل، اے میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے گا جو شخص دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کے لیے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بس بے شک اتارا اس قرآن کو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ وَہُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، وَہُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن پاک ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو شخص دشمن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وملائکتہ ورسلہ، اور اس کے فرشتوں کے لیے اور اس کے رسولوں کے لیے، وجبریل ومیکال، اور جبرائیل علیہ السلام کے لیے اور میکائیل علیہ السلام کے لیے، فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کا پھل چن رہے تھے، پھل توڑ رہے تھے، کھجورے وغیرہ، یہ کھجوروں کے باغ تھے کہ آپ کے آنے کی خبر ملی۔ ایک روایت میں تو یوں آتا کہ انہوں نے اپنی دیوار سے سر اونچا کر کے دیکھا تو آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی کہا کہ چہرہ وہ چہرہ ہی نہیں جو جھوٹ بولے، کیونکہ اپنی تورات کو جاننے والے، سمجھنے والے، پڑھنے والے، تورات کے حافظ تھے، آپ کے جو اوصاف تھے ان کی تورات میں موجود تھے، دیکھتے ہی پہچان لیا۔ پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہا سونے نبی جی میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں، اور 3 سوالوں کے جواب یا جو سوال میں کرنے لگا ہوں نا یہ صرف پیغمبر ہی جواب دیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کرو، کہنے لگے پاک پیغمبر بتاؤ کہ سب سے پہلی نشانی قیامت کی کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلا کھانا یعنی سب سے پہلی مہمانی کس چیز کی دی جائے گی؟ اور تیسرے نمبر پہ یہ کیا معاملہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کبھی اس کی عادتیں، اس کی شکل بالکل ماں پہ ہوتی ہے اور کبھی باپ پہ ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے مجھے تینوں باتوں کے متعلق بتایا۔ تو کہا جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کے رسول جی یہودی تو اس کا اپنا دشمن جانتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کی قوم پہ جتنے بھی عذاب آئے یہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو آپ نے کہا میرے پاس وہی فرشتہ وہی لے کے آیا تو جو سارے نبیوں کے اوپر لے کے آیا۔ تو کہا جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ تو ہمارے یہودی اس کو دشمن سمجھتے ہیں۔ تو کہا اگر جبرائیل علیہ السلام نے قرآن آپ کے دل پر اتارا تو اللہ کے حکم کے ساتھ اتارا اور فرشتوں کی پہرہ داری میں لے کے آئے، کوئی تورات کی مخالفت نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت نہیں تھی، نہ انجیل کی مخالفت تھی، بلکہ انہوں نے جو حکم بدل ڈالے تھے اس کی تصحیح کے لیے پاک پیغمبر نے یہ قرآن پاک ان کے سامنے پیش کیا۔ قرآن پاک میں جو حدیں کئی ایک حدیں وہی ہیں جو اللہ نے تورات میں نازل کی تھی۔ جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جو اللہ کا دشمن، جو فرشتوں کو اور اللہ کے نبیوں کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کا دشمن ہوں اور دشمن اللہ تعالیٰ اس کا خود ہے جو کافر ہے۔ تو 12 سوالوں کے جواب آپ نے دیے کہ سب سے پہلی مہمانی جو ہوگی جنتیوں کی وہ فش ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مچھلی کا جگر تل کے فرائی کر کے دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جانے، کیونکہ اس وقت تو مچھلی کا جگر ہم نے نہیں کبھی ایسا دیکھا، اگر ہو بھی تو اتنا سا وہ پیس ہی ہوتا ہے، گوشت کا ٹکڑا نہیں بلکہ خون جمع ہوا ہوتا ہے، تو اس کو تو ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ بکرے کی کلیجی کو ہر انسان پسند کرتا ہے، جگر کلیجی ایک ہی چیز ہے، لیکن جنت میں جو فش کا جگر کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فش ایک بہت بہترین ہمارے لیے ڈش ہے، خاص کر سردیوں کی بہت بڑی سمجھو کہ سوغات کہہ سکتے ہیں یا سردیوں کی بہت بڑی اللہ کی نعمت کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنتیوں کی مہمانی، لیکن یہ بات بھی ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جانے سے پہلے حوض کوثر کا مشروب ملے گا، پھر جنت میں فش کی مہمانی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ جو بچہ کبھی ماں پہ، یہ پہلی نشانی ہے نا قیامت کی، ایک تو یہ ہے کہ آگ نکلے گی عدن کے علاقے سے اور وہ لوگوں کو یمن کے علاقے سے اور لوگوں کو گھیر گھیر کے ان کے محشر کے میدان کی طرف لے کے جائے گی۔ اور جو اگر نشانی دیکھیں نشانی کبریٰ میں سے تو سب سے پہلے نشانی کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث میں جو آتا ہے نا
ایک تو زمینی نشانی کا ذکر آتا ہے اور ایک آسمانی نشانی کا. زمینی نشانی کا یا کسی نے کہا ہے کہ دابت جو جانور ہے وہ نکلے گا سب سے پہلے, یا کسی نے کہا کہ دجال کا ظہور ہوگا. لیکن زیادہ روایتیں یہ آتی کہ سورج سب سے پہلے مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا, پھر اس کے بعد مستقل مشرق کی جانب سے طلوع ہوا کرے گا. تو یہ آپ نے نشانیاں بتا دی, اور آپ نے فرمایا کبھی بچہ ماں کی عادت خصلت پہ ہوتا ہے, کبھی باپ کی خصلت پہ عادت پہ ہوتا ہے. شکل و شبات بعد بچے کی بالکل ماں سے ملتی ہوتی ہے, حالانکہ وہ لڑکا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا صحبت کرتے وقت جس کا انزال پہلے ہو جائے, بچہ اس کی شکل پہ ہوتا ہے, بچہ اس کی عادت پہ ہوتا ہے. تو آپ نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے. لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, یہودی تو ہمیں سمجھ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے, ہماری قوموں کو تباہ کرنے کے لیے یہی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. اب لوط علیہ السلام کی قوم کو بستی کو اٹھانے والے بھی جبرائیل علیہ السلام تھے, وہ تو اللہ کے حکم سے سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ابھی بات چیت ہو رہی ہے اور آپ کے پاس جوک در جوک یہودی آ رہے ہیں آپ کی تحقیق کرنے کے لیے. لیکن یہ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ سنیں نبی جی, یہ ذرا یہودیوں کی عادت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس سوال سے کہ جب یہودی آپ کے پاس آئے تو میں چھپ جاتا ہوں, اور آپ نے ان سے پوچھنا کہ تمہارے اندر یعنی تمہارے لوگوں میں عبداللہ بن سلام کیسا ہے. تو جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا بہت اچھا ہے, بہت صالح ہے, بڑا نیک ہے, اور نیک کا بیٹا, بڑی صفت کی نیک خاندان کا, سب کچھ تو کہا آپ نے. اگر وہ اسلام قبول کر لے تو آگے سے وہ دل میں لا اٹھے. کہا اللہ کرے ایسا نہ ہو, اللہ کرے ایسا نہ ہو, یہ بد نصیبی نہ ہو, وہ تو ہمارے یہودیوں میں ہمارا سردار ہے, سب کچھ ہے. جب یہ بڑا کچھ کہا تو عبداللہ بن سلام نہ رہ سکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کلمہ شہادت یا شہادتیں پڑھتے پڑھتے نکل آئے, اپنی جگہ چھپے ہوئے تھے. جب نکلے شہادتیں پڑھتے پڑھتے, یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے کہا بہت برا ہے اور بڑے برے کا بیٹا ہے. تو آپ نے فرمایا یہودی اس طرح کی عادت رکھتے ہیں, میں نے ان کی عادت کو آپ کے سامنے واضح کیا. تو بیٹا جی, قصور سپاہی کا نہیں ہوتا جو مجرم کو پکڑنے آتا ہے, قصور تو مجرم کا ہوتا ہے. اللہ کے جہنم کے فرشتے اگر مجرموں کو پکڑیں گے تو پوچھو بنی اسرائیلیوں سے جن کے ساتھ ظلم کرنے والا فرعون تھا, کیا ان کا دل نہ کرتا ہوگا کہ یا اللہ کب وقت آئے گا یہ فرعون ڈوبے یا عذاب میں جائے. جنہوں نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کا بدلہ لے کے دیں گے ضرور. مجرم کا قصور ہوتا ہے, پکڑنے والے کا قصور نہیں ہوتا. میری بیٹیوں, یہ ہمارے اندر بھی عادت ہے, چگلی بخیلی کر لیتی ہیں. میں اپنی بات نہیں کرتی, اللہ بچا کے رکھے مجھے شروع سے نفرت تھی. جب اس گھر میں نہیں آئی, یہاں کے لوگ سمجھا کہ اس کو کچھ الگ بے آتا ہے, وہ میرے پاس آنے لگ گئے, سوال پوچھنے لگ گئے. لیکن میں نے کبھی ایسی محفل نہیں لگائی تھی چگلیاں سننے کی. میں کہتی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ نے مسئلہ پوچھ لیا, میں نے بتا دیا, اب مجھے مصروفیت ہے. کبھی اگر میں ایک ہی مجھے امی جان نے سمجھایا تھا کہ بیٹا اگر چگلیاں سننے لگ جائے گی نا, تیرے پاس ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہو جائیں گے, لیکن تیرے دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا. سننے والا اور کرنے والا برابر کے گناہ رکھتے ہیں. اور میں کہتی کرنے والا چھوٹ جاتا, سننے والا پکڑا جاتا ہے. ایسی بات ہے نا. لیکن آج یہ ہمارے اندر ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ جب کسی کو پتا چل دے نا کہ فلانے نے اس کے متعلق یہ بات کہی ہے, ہم اس سے کہتے ہیں تو نے کیسے سنا ہے. جس نے سنا اس کا قصور تھوڑی, قصور تو میرا تھا, میں نے کیا ہے نا بات. تو نے کیسے سنا فلائیں ٹمکانی, میں تو کیسے دسی نا کسی نے. یہ سب کچھ ہوتا ہے بیٹا. میں نے کہا تھا بتانا نا کسی کو, پھر اس نے کر دیا. نہیں, ہم نے وہ بات کسی سے سنانی نہیں ہے جس بات کو کرنے سے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کسی کی عزت پہ آ جاتی. اسی کو تو غیبت کہتے ہیں, اسی کو تو غیبت. چگلی وہ ہوتی ہے جو کسی کو لڑانے کے لیے کی جائے, اور غیبت وہ جو ہوتی ہے ہمیں کسی کی بات کا, کسی کے عیب کا پتہ ہے, ہم اس کو کسی کے سامنے کر دیں, اور جس کی کر رہے بات وہ پسند نہیں کرتا کہ میری بات کو کیا جائے. یہ غیبت ہے. اللہ چگلی سے بچائے, غیبت سے بچائے. لیکن یہ ہماری عادت ہے. تو نے کسے سنا, جس نے سنا ہے نا, جس سے اس کا نہیں قصور, بلکہ اس سے تحقیق کی کہ تیری بات میں نے اس سے سنی ہے, تو نے کیوں اس سے بات کی, تو نہ کرتی. کئی مرتبہ جھگڑے اس طرح کیا ہے کہ باجی میں نے تو سننے پر پکڑی گی. میں نے کہا کس نے کہا تھا آپ کو سنو. سننے والا تو سمجھو کہ جبرن پکڑا جاتا ہے, کرنے والا تو چھوٹ جاتا ہے. جب کوئی چگلی سنا کو میں نہیں سنوں گی بھائی. اگر آپ نے فیصلہ کرانا اپنی بہن کو لے کے آؤ, وہاں ٹھنڈی پڑ جائے گی. ساس بہو کا جھگڑا, لاؤ ساس کو بھی لاؤ بہو کو بھی لاؤ, دونوں کی بات کو سنو. کبھی ہو سکتا ہے اس میں آدھے تو جھوٹ ہوتے ہیں, آدھی خود بنائی ہوئی باتیں ہوتی, کیسے لایا جائے. تو بیٹا بچ جانا, ساری زندگی بچ جانا, ورنہ یہ جھوٹ اور چگلی اور غیبت یہ ایسی ایک جنگ گھر میں مچ جاتی ہے, ایسی آگ بھڑک جاتی ہے. اس بات سے انسان سے سنبھالی نہیں جاتی. اگر وہ آگ بھڑکانے والے اب بھی زندہ ہیں, معاف کر دیا گیا ہے, لیکن جب یاد آتا ہے نا کسی کو جس کو دکھ پہنچاتا ہے,
وہ ٹھنڈا سانس لیتا ہے کہ ایسی بات میرے اوپر لگائے گی جو میرے اندر نہیں تھی تو مجھے اب بھی اس کا دکھ آتا. بیٹا کبھی نہ کسی کی سننا نہ کسی پہ لگانا, اپنے کام کی طرف کام رکھنا. ٹائم بچا یہ قرآن کھول لینا, ٹائم بچا حدیث کھول لینا, ٹائم بچا کوئی تقریر لگا لینا تاکہ آپ کو موقع نہ ملے کسی کے پاس بیٹھ کے چغلیاں بخیلیاں کرنے کا. یہ لوگ ایسے ہی کیا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا قصور نکال رہے ہیں اور اپنی غلطی کا پتہ نہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, جو اللہ کا اس کے فرشتوں کا پیغمبروں کا دشمن ہے, میں خود اللہ اس کا دشمن ہوں. جو اللہ کے دوست ہیں میں ان سے محبت رکھنی چاہیے. قل من کان عدوا لجبریل, اے میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے گا جو شخص دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کے لیے, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, بس بے شک اتارا اس قرآن کو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ. مصدق, اللہ کہتے ہیں قرآن پاک تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے. ابھی انجیل آئی اس نے تورات کی تصدیق کی, قرآن آیا اس نے ساری کتابوں کی تصدیق کی. مصدق لما بین یدیہ, تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں. وہدی و بشریٰ للمؤمنین, اور یہ قرآن پاک ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال, جو شخص دشمن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے فرشتوں کے لیے اور اس کے رسولوں کے لیے اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے لیے, فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ, بس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کے لیے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور البتہ تحقیق اتاری ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں یا مدلل آیتیں یا روشن آیتیں. بینات کے فریق ثانی جواب دینے سے عاجز آ جائے, اللہ کا قرآن کا سوال ہی لاجواب ہے. اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آپ کی طرف واضح دلیلیں. وما یکفر بہا الا الفاسقون, اور نہیں انکار کرتے ان کے ساتھ مگر نافرمانی کرنے والے فاسق لوگ. اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ, کیا جب بھی وعدہ کیا انہوں نے وعدہ, نبذہ کا لفظی معنی بنتا ہے پیچھے پھینک دینا, لیکن وعدہ توڑنے کی وجہ سے اس کا معنی توڑ دینا بھی کر لیتی ہیں. یہ اس کا غلط نہیں معنی ہوگا, کیونکہ جتنے ہم وعدے پڑھتے آ رہے ہیں یہ تقریباً 10 رکوع میں آخرکار ختم ہوں گے کہ جب بھی انہوں نے وعدہ کیا اس وعدے کو توڑا, اس وعدے کو نبھا نہ سکے, تو اس کا معنی یہ بھی بن جاتا ہے لفظی معنی یہی کہ اس وعدے کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا. اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِّنْهُمْ, جب بھی یا کیا جب بھی, یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا جو ہمیں اللہ سناتے جا رہے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی انہوں نے وعدہ کیا اس وعدے کو توڑ دیا یا اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا. جو چیز کمر کے پیچھے اس کو انسان بھول جاتا ہے. اللہ نے تورات کو منوانے کے لیے طور پہاڑ کو ان کے سروں پہ جھکایا, لیکن جب اپنی جگہ چلا گیا تو انہوں نے دل سے کہا عصینا, ہم نافرمانی کریں گے, ہم نہیں مانیں گے. اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ, کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی وعدہ کیا انہوں نے وعدہ نَبَذَهُ پیچھے پھینک دیا. فَرِیقٌ مِّنْهُمْ, ایک جماعت نے ان میں سے, بل اکثرهم لا یؤمنون, بلکہ اکثر ان کے یا زیادہ ان کے نہیں ایمان لاتے وہ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ, اور جب بھی آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے, مصدق لما معہم, تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, پیچھے پھینک دیا ایک جماعت نے ان لوگوں سے, اوت الکتاب, جو دیے گئے تورات, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو, وراء ظہورہم, اپنی پشتوں کے پیچھے, کأنہم لا یعلمون, گویا کہ نہیں جانتے وہ. پیچھے بھی اللہ نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ ہم تورات کے علاوہ جو بھی کتابیں اس کا انکار کریں گے, ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہاں بھی آیا کہ حالانکہ ان کی کتابوں کی تصدیق تھی لیکن انہوں نے نہ مانا. اور جب بھی آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے, تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں, پیچھے پھینک دیا جماعت نے ان لوگوں سے, اوت الکتابہ, جو دیے گئے تورات, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو, وراء ظہورہم, اپنی پشتوں کے پیچھے, اس کا معنی بھی تورات ہی ہے. کأنہم لا یعلمون, گویا کہ نہیں جانتے وہ. تھوڑا سا پڑھ لیتے, ٹائم ہے ابھی. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سُلَیمان, اور پیروی کی انہوں نے جو پڑھتے تھے
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، اور پیروی کی انہوں نے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی پر. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور لیکن شیطانوں نے کفروا کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سکھاتے تھے وہ لوگوں کو جادو. یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. یہودیوں کے اندر جادو سب سے زیادہ پایا جاتا تھا. یہودیوں کے لبید بن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. اس کی بیٹیاں جادو سے اس سے بھی آگے تھی. انہوں نے آپ کے بال لے کے اس پر گرے لگا کے جادو کی پھونکیں ماری، جس کے لیے سود فلک والناس سب پڑھتی ہیں. اور یہودیوں کو جادو مشہور و معروف تھا. مصر کے اندر ڈائنا دیوی کے نام سے ایک مندر تھا، جس کے مجاور بہت دنیا کے اندر کناروں کناروں تک مشہور تھے. لوگ ان سے جادو سیکھنے کے لیے آتے. جب یہودی اپنے اخلاق میں نہایت ذلیل ہو گئے، ان پر سمجھو کہ زوال کا وقت آیا، ان یہودیوں نے کاروبار چھوڑ کے یہ تعویذ داغے، یہ ٹونے ٹوٹکے کرنے شروع کر دیے، منکے لگانے شروع کر دیے، لٹکانے شروع کر دیے. کیونکہ اس میں تو 4 پھونکے مار کے انسان کو بڑے پیسے مل جاتے ہیں نا. آپ جانتی ہیں کہ جس دم درود کو ایک پیشہ نہیں بنانا چاہیے. دم درود کو پیشہ نہیں بنا. دم کرنا جائز ہے. آپ نے دم کیا، آپ نے دم کروایا، لیکن دم پہ توکل نہیں کرنا کہ یہ دم کرو تو آرام آ جائے گا. کہا کرو یہ دم کرو اللہ شفا دے گا، یہ دم کرو، یہ دوائی کھو اللہ شفا دے گا، اللہ اپنی مہربانی کرے گا. میں کہتی ہوں میں نے اتنے لوگوں سے اس الفاظ کو سنا جس میں شرکیہ سمجھو کہ گفتگو پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ہم نے کسی میں ایسا کلمہ نہیں بولنا جس میں ہم نے اللہ کا شکر الحمدللہ کے لفظ چھوڑنا ہے، بلکہ ہم نے کہنا ہے. تو ان لوگوں نے نا صرف پھونکے مارنے، تویز دھاگے کرنے، ٹونے ٹوڑ کے کرنے پر بہت کاروبار کرنا شروع کر دیا. خاصی رقم ان کو مل گئی. لیکن سلیمان علیہ السلام جب اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی تھی ان کے دور میں، کیونکہ ان کی حکومت بڑی سخت تھی. میرے بیٹا اس کا تجربہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا ہے. جتنا معاشرہ زیادہ وسیع ہو، اگر انسان سختی نہ کرے تو نظام نہیں چلتا. اگر ڈھیل دے تو کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. کیا کا کیا معاملہ بن جاتا ہے. انسان سختی کرے تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پہ، جنوں پہ. اس لیے اگر وہ پرندہ نہیں ملا آپ کو، حدود نہیں ملا، تو کہا کہ یہ کیوں نہیں مجھے نظر آیا. اگر اس نے کوئی معقول بات نہ بتائی میں اس کو ذبح کر دوں گا یا اس کو بڑی سخت سزا دوں گا. اگر اتنی سختی نہ کرتے تو ان کی حکومت سے تو آدھی حکومت ان کی سمجھو کہ آدھی جو تھی مخلوق وہ غائب ہو جاتی. بڑی سخت ان کی طبیعت تھی اور ہونی چاہیے، کیونکہ جتنا انسان عمل میں سخت ہوتا ہے نا، سمجھو کہ عمل کروانے میں اتنا ہی اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ عطا فرمایا تھا. اور جب یہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہودی اس طرح انہوں نے یہ کاروبار شروع کر دیا ہے. اور اپنی کتابیں باقاعدہ انہوں نے اس کے لیے نا، اس علم کے لیے ان کے پاس کتابیں موجود ہیں جس سے پڑھ پڑھ کے جادو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. یہ کام بڑے وسیع پیمانے پہ شروع ہو چکا ہے. جب سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا، انہوں نے اپنے سمجھو کہ ذمہ دار بھیج کے ان کی ساری کتابیں چھین لی، جس سے سیکھ کے وہ جادو وغیرہ کرتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے آفس میں رکھ دی. دیکھو نا، ہر انسان کا آفس ہوتا ہے، کمرہ ہوتا ہے. وہی آفس ہوگا جس میں اللہ کی بات کرتے ہیں. میرے آفس میں شیشہ کیوں لگایا گیا ہے؟ تاکہ مجھے تھوڑا سا باہر کے حالات کا پتہ بھی چل جائے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. عادت ہے کہ پڑھتے پڑھتے سامنے نظر ضرور جاتی ہے. تو اس طرح سلیمان علیہ السلام نے اپنے آفس میں کتابوں کو سیو کر لیا، محفوظ کر لیا، تاکہ وہ جادو نہ کر سکے، جادو کرنے سے باز آ جائیں. لیکن سلیمان علیہ السلام اپنی حکومت پر فائز رہے، قائم رہے. آخرکار موت کا وقت آنا تھا، سارا کچھ ہم جانتی ہیں. جب سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، ان یہودیوں کو بات کرنے کا موقع ملا. انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو ساری کی ساری جادو پر تھی. حالانکہ ہم جانتے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسی بادشاہی مانگی تھی جو اللہ نے پہلے بھی کسی کو نہ دی اور بعد میں بھی کسی کو نہ ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایک مرتبہ آپ کا اور جنوں کا ہاتھا پائی کا معاملہ ہوا. آپ نے پکڑ لیا ان کو ان کی گچی سے. شیطان لعین ابلیس بھی آیا تھا آگ کے انگیارے لے کے میرے پاک پیغمبر کے چہرے پر مارنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے غلبہ پانا چاہا لیکن اس نے چھوڑا نہیں. آپ نے غلبہ پانا یہ چاہ کے آپ نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ مجھے اس کی پناہ میں رکھ، مجھے اس سے بچا کے اپنی پناہ میں لے لے. لیکن پھر بھی آگے بڑھتا جا رہا تھا. آپ نے اس کا بازو پکڑ لیا ایسے کر کے. فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا نا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو کسی کو نہ ملی ہو، میں اس کو پکڑے رکھتا، اس کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیتا، اور مدینہ کے بچے اس کے ساتھ، میرا خیال ہے اپنا ذاتی، کے پتھر مار مار کے کھیلتے، نشانہ مار مار کے. تو آپ کو بھی کئی بار غلبہ ہوا تھا، لیکن آپ نے جنوں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ میں یہ حکومت نہیں چاہتا. حالانکہ آپ چاہتے تو آپ کے متحد بھی جن ہو سکتے تھے. تو بہرحال سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے جو بادشاہی عطا فرمائی تھی اور حکومت عطا فرمائی تھی، یہ ساری کی ساری اللہ کی دین تھی.
پرندوں کی بولی سمجھ آتے، پرندے ان کی بولی سمجھ آتے، ہر جن کا اللہ خود بھی کہتے ہیں کہ ایسے ایسے جنوں سے آپ نے مصنوعات بنائی، بڑی بڑی دیگیں ایک جگہ ٹھہری رہنے والی، بڑے بڑے سمجھو کہ اس طرح کے ماڈل مستوں کے یا اس کے علاوہ سینریاں بڑا کچھ انہوں نے بنایا، اور دیگیں کسی انسان کی طاقت نہیں تھی کہ اٹھا کے ان کی جگہ چینج کر سکتے، اور بڑی بڑی یادگاریں ان جنوں نے بنائی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جن عطا فرمائے، کہا جو جن ٹیڑھا پن اختیار کرے گا، تیرا کہنا نہیں مانے گا، میں اس کو اللہ کہتے سزا دوں گا۔ تو آتا ہے روایتوں میں، جو جن آپ کی مرضی کے مطابق نہ چلتا، آگ کا کوڑا لگتا وہ مر جاتا۔ اب بھی جنوں کو آگ سے جلا دیا جاتا ہے، جن جو نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی سرکس جن تو اس کو آگ سے جلا دیتے ہیں، اگر کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان نہ ہو۔ تو بہرحال جنوں کی جو بھی معاملات تھے یا جانوروں کے معاملات تھے، سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے فوقیت عطا فرمائی تھی۔ میرے پیارے بچوں، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر کے آ جاتے تھے۔ یمن کا سفر، شام کا سفر، مہینے کا جانے کا، مہینے کا آنے کا، صبح جاتے ہیں اپنی مہم میں کامیاب ہو کے شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اور ان یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو جادو پر تھی، اور دلیل یہ پیش کی، ان کے آفس سے کتابیں نکال دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سلیمان علیہ السلام نے شرک نہیں کیا تھا، جادو کرنا شرک ہے، جادو کرنا کفر ہے، کرنے والا بھی کافر ہے، کروانے والا بھی کافر اور مشرک بندہ ہے۔ جادو کبھی نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ جادو کا توڑ اللہ نے قرآن میں سورۃ بقرہ میں دے دیا کہ سورۃ بقرہ پڑھو، جن بھاگ جائیں گے۔ جادو کی باطل طاقتیں سورۃ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر پھر بھی یہ چیز ہے تو یوں سمجھو جیسے کہ بہت بڑی بیماری ہے۔ میں نے کہا مجھے بڑا اکثر ہوتا کہ یہ اعلیٰ میڈیسن کام ہو جائیں، گلا خشک طبیعت ڈاؤن نہیں، خوراک اتنی کھائی جاتی۔ ڈاکٹر کا جس دن موت کو آواز مارنی ہے نا، اس دن نہ کھانا میڈیسن۔ یعنی تھوڑا بہت آگا پیچھا ہوتا ہے، یہ بلڈ پریشر ایسے آتا ہے جیسے دریا کا بند ٹوٹ جاتا ہے نا، اس طرح ہوتا ہے۔ اور میں گڑی پل میں ہو جاتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ یہ مستقل انسان کو کھانی پڑتی ہے، تب جا کے وقت پاس ہوتا ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ شفا دے۔ اسی طرح اگر کسی کو یہ پڑھنے پر بھی سمجھتا کہ مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، کیا پتہ بہت بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے۔ یہ جادو کے ذریعے بڑے بڑے نقصان، الماری میں پڑی چیزیں تباہ، آگ لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ سرکش شیطان جن جادو کے ذریعے اس گھر میں مقرر متعین کر دیے جاتے جو نافرمانی نہیں کرتے، اگر کرے ان کا موکل پیچھے سے کھینچتا ہے، ان کو پکڑتا ہے۔ یہ سب کچھ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی نا، وہ تو اللہ کی عطا کردہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ جادو کیا تھا، اس جادو کے ذریعے ان کی حکومت چل رہی تھی۔ اللہ نے صاف قرآن پاک میں کہہ دیا کہ شیطانوں نے پیروی کی جو کچھ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں یہ جن جادوگر پڑھتے تھے۔ میں کہتی ہوں کہ جس چیز کو سلیمان علیہ السلام نے سدے باب کے لیے اپنے سمجھو کہ آفس کے اندر رکھ لیا تھا، انہوں نے وہی چیز سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کی بنیاد بنا دی۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی جادو پر چلتی تھی، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو پاک کر دیا۔ میرے بیٹا کوئی جھوٹ بولنے والا جتنا مرضی بولے، کسی پہ الزام لگائے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اصل میں تو سچ سچ ہی ہوتا ہے۔ اور سچا بندہ تو اپنی جگہ پہچانا ہی جاتا ہے، کتنے مرضی اس پر لوگ الزامات لگائیں۔ تو جتنے مرضی لوگوں نے الزامات لگائے سلیمان علیہ السلام پر، یہودی شروع سے ہی پیغمبروں کے دشمن تھے، اپنے پیغمبر کے کم سکے ہیں۔ اگر سکے ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ انداز اختیار کرتے کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے جا رہے ہیں، اتنی سرکشی کے اندر بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کی یہودیوں نے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی پر۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور نہیں کفر کیا، پتہ لگا نا کہ جادو کفر ہے، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سکھاتے تھے وہ لوگوں کو جادو۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور نہیں سکھاتے تھے وہ فرشتے جادو کسی ایک کو، حَتَّىٰ يَقُولَا، یہاں تک کہ کہہ دیتے وہ، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس نہ کفر کرو تم۔ یعنی اس کی ازمائش اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی ایک دوسرے طریقے سے لی۔
बाबल का इलाका जहाँ अल्लाह के पैगंबर थे, बाबल शहर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा था। आजकल इस इलाका को कूफा का इलाका कहते हैं। और यही कूफा और यही नजद वो है जहाँ से शैतान का सींग फूटता है। जितने भी हंगामे हुए और जितने मुसलमानों को अजियत पहुंची, जैसे हुसैन, इमाम हुसैन को शहीद किया गया रजी अल्लाह तआला अन्हु को, ये सारे कूफा के इलाके थे। कूफी ला यूफी, ये कूफा के लोग वादा पूरा करने वाले नहीं हैं। इस कूफा का नाम अब है, उस वक्त ये इलाका बाबल का इलाका कहलवाता था। अल्लाह ताला ने यहूदियों की एक दूसरी तरह से आजमाइश की। बाबल के इलाका में अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते नाजल किए इंसानी शक्ल में, जैसे कहते हैं को पीर फकीर की शक्ल में, तस्बीह पढ़ने वाले, अल्लाह का जिक्र मुसल्ले पर आने वाले। लेकिन उन दोनों फरिश्तों को अल्लाह ने हारूत और मारूत कहा है। मुकम्मल तौर पे अल्लाह ने जादू का इल्म सिखा के उनको भेजा और कहा कि जब तुमसे लोग जादू सीखने आएंगे, तुमने कह देना कि हम आजमाइश हैं, हमसे जादू ना सीखो। लेकिन जो ज्यादा इसरार करें फिर तुमने उनको जादू सिखा देना है। लेकिन इनके आने पर तमाम औरतों के समझो कि ठठ के ठठ जमा हो गए। तो अगली आयत में भी अल्लाह कहते हैं कि उनसे ऐसा जादू सीखते थे जो मियाँ बीवी के दरमियान बेइत्तेफाकी डालता था। और वो कह देते थे कि हम तुम्हारी आजमाइश बन के आए हैं, जादू ना सीखो, जादू करने वाला भी काफर है, करवाने वाला भी काफर है। लेकिन वो नहीं मानते थे। अल्लाह का पहले ही पैगाम था कि अगर ना मानेंगे, नहीं डरेंगे, जबरदस्ती सीखना चाहेंगे तो सिखा देना, हमने देखना कि क्या करते हैं। तो कुफर के अंदर आ गए, क्योंकि जादू सीखना भी कुफर था, सिखाना भी कुफर था। लेकिन फरिश्ते तो बेटा अल्लाह की तरफ से आजमाइश बन के आए थे, उनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन जो आगे बड़ी किस्से कहानियां आपको मिलेंगी, ये जो हमारे पास हदीसों का सेट तशरीह वाला क्या कहते, तफसीर इब्न कसीर, अगर आप तखरीज शुदा नुस्खा नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा ही कुछ आपको मिलेगा। अगर तखरीज शुदा नुस्खा पढ़ेंगे तो सारी हदीसें मुज़य्यफ और मौजू और मनगढ़ंत बनाई गई हैं। जितना वाकया हमें कुरान से मिलता है। लेकिन ये जरूर है कि तमाम औरतें ज्यादातर इनके पास, कोई आप भी जहाँ कोई जादू टूना करने वाले लोग हैं, वहाँ औरतें ज्यादा जाती हैं, मर्द कम होते हैं। तो औरतों ने जब जाके सीखना चाहा, उन्होंने सिखा दिया, लेकिन बता दिया कि ये जादू ये है, ये कुफर है करना कराना। तो आगे पहले फरमाते हैं कि मजे की बात यह कि ऐसा जादू सीखते थे जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल दे, बेतफाकी डाल दे। यहाँ तक भी बस नहीं, जादू घर के ऊपर वो जो उसकी मुतलका बीवी होती है, लड़ाई झगड़े वाली होती है, उस पर आशिक हो जाती और वो जादूगर उसको अपने पास ही जना के लिए रख लेता। वमा उनजिला अल मलकैनी, और जो उतारा गया 2 फरिश्तों पर, बिबाबिला बाबल शहर में, हारूत व मारूत, हारूत और मारूत पर। वमा युअल्लिमान, और नहीं सिखाते थे वो फरिश्ते जादू, मिन अहदिन, किसी एक को, हत्ता यकूला, यहाँ तक कि वो कह देते, इन्नमा नहनु फितनतुन, बेशक हम आजमाइश हैं, फला तकफुर, पस ना कुफर करो तुम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।